बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा, उधार तेल लेने की सहूलत भी खत्म। अरब ममालिक अमरीकियों के साथ मिल गए जबकि पाकिस्तान की तरजीह चीन बन गया। अब मुझे कश्मीर के लिए बोलने से कोई नहीं रोक सकता, महातीर मोहम्मद कश्मीरियों की हमायत में डट गए। लबनान में मुजाहरे शुरू, मुजाहिरीन ने वजारत खारजा की इमारत पर कब्जा कर लिया। चीन का अमेरिका से ताइवान को असले की फरोख्त रोकने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक नई जंग छेड़ दी, इंतहाई परेशान कुन खबर सामने आ गई। बेरूत में धमाका, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मैदान में आ गए, शानदार ऐलान कर दिया। बेरूत में धमाकों की वजह मिसाइल या बम हमला, लबनानी सदर ने गैर मुल्की हाथ के मुलव्वस होने का इम्कान जाहिर कर दिया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान भारत पानी के तनाज़े पर सालसी करने से इनकार। अफगानिस्तान में लोहिया जरगा ने 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तर्जमान वजारत खजाना ने सऊदी अरब से तेल उधार लेने की सहूलत से मुतल्लिक वजाहती बयान जारी कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से बयान जारी किया गया है कि सऊदी अरब से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार मिलने की सहूलत 1 साल के लिए थी, जिसकी तजदीद हो सकती थी। तर्जमान वजारत खजाना के मुताबिक सऊदी अरब से उधार तेल लेने की सहूलत रवां साल 9 जुलाई को खत्म हो गई और अब इस मुआहदे में तोसीक की दरख्वास्त सऊदी अरब के साथ जेर गौर है। वाज़ेह रहे कि अक्टूबर 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसमें सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का अमदादी पैकेज देने का फैसला किया गया था। वजारत खजाना असद उमर और सऊदी वजारत खजाना के दरमियान मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए थे, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने इस बात पर आमादगी का इजहार किया था कि वो पाकिस्तान के अकाउंट में 3 अरब डॉलर 1 साल के लिए डिपॉजिट करेगा, जिसका मकसद अदायगी के तवाज़ुन को सहारा देना है। जबकि अब सऊदी हुकूमत ने अब पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर में से 1 अरब डॉलर वापस ले लिए हैं। इसकी तस्दीक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अरब ममालिक अमरीकियों के साथ मिल गए जबकि पाकिस्तान की अब तरजीह चीन बन गया है। सीनियर सहाफ़ी हारून अल रशीद का कहना है कि 72 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बदल रही है। दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। ये सिर्फ एक नक्शे का नहीं बल्कि बहुत पेचीदा मामला है। हारून अल रशीद ने मजीद कहा है कि चीन आलमी ताकत बनने जा रहा है जबकि अमेरिका के अंदर एक तकसीम पैदा हो गई है। सीनियर तजियाकार ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर वापस किए जबकि सऊदी अरब 1 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है, तो इसमें 1 अरब डॉलर की क्या हैसियत थी। उन्होंने मजीद कहा है कि अरब ममालिक अमरीकियों से मिल गए हैं लेकिन पाकिस्तान की अब तरजीह चीन है, लेकिन पाकिस्तान अमरीका से भी ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। अरबों से पाकिस्तान अब दूर होता जाएगा, ताहम सऊदी अरब हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि सऊदी अरब को हमारी जरूरत है। वो तो अपने असले की सफाई तक नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सऊदी अरब के बारे में बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के हमेशा के दोस्त बरादर मुल्क सऊदी अरब के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के साबिक वजीर आजम डॉक्टर महातीर मोहम्मद का कहना है कि कश्मीर के हवाले से अपने पिछले बयानात पर कोई अफसोस नहीं। बयान के बाद भारत से बरामद पर असर पड़ा मगर अफसोस नहीं है।
اب مجھے کشمیر کے لیے بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تفصیلات کے مطابق ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست کے بھارتی اقدامات غیر قانونی ہیں اور بھارت کا آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی بھی غیر قانونی اقدام ہے۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوجی تعینات ہیں، جس کی وجہ سے کشمیری سخت فوجی محاصرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی حالت زار کا نوٹس لے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کو ترجیح دی ہے۔ اپنے پچھلے تمام بیانات پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ کشمیر پر بات کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ اب کسی کے بائیکاٹ کرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ اب مجھے کشمیر کے لیے بولنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیروت میں دھماکوں کے بعد لبنان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ ہزاروں شہریوں کا حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ مشتعل افراد نے وزارت خارجہ کی عمارت پر قبضہ کر لیا اور کئی افراد نے وزارت توانائی کی عمارت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ جھڑپوں کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ شہریوں نے بندرگاہ پر دھماکے کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے امریکہ سے تائیوان کو اسلحے کی فروخت روکنے اور فوجی تعلقات ختم کرنے کا بڑا مطالبہ کر دیا تاکہ چین امریکہ تعلقات اور ابنائے پار امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر تائیوان کو اسلحہ بیچنے کے ارادے کے حوالے سے رپورٹ پر پوچھے گئے تمام سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں خصوصاً 17 اگست کے اعلامیے کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے، جس سے چین کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے مابین تلخی پہلے ہی عروج کو چھو رہی تھی اور اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی ایپلیکیشنز پر پابندی کے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر کے چین کے ساتھ نئی جنگ چھیڑ دی۔ میل آن لائن کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ روز ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے، جس میں 2 مقبول ترین ایپلیکیشنز ٹک ٹاک اور وی چیٹ کو بند کر کے پہلے 45 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا، لیکن اب آرڈر میں ایپلیکیشنز کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 45 دن کے اندر امریکہ میں اپنے آپریشنز امریکی کمپنیوں کو فروخت کر دیں، بصورت دیگر امریکہ میں ان پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ پر 154 افراد کی ہلاکت اور 5000 سے زائد کے زخمی ہونے کے موجب بننے والے دھماکے سے متاثر ہونے والے برادر ملک لبنان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فوجی طیارے کے ذریعے وہاں پر مخصوص امدادی سامان روانہ کر دیا ہے، جن میں متعدد عسکری امداد بھی شامل ہے۔ ترک صدر کا کہنا ہے کہ شعبہ طب کے حوالے سے بھی امدادی ساز و سامان روانہ کیا گیا ہے۔ ہم لبنان کا اس مشکل کی گھڑی میں پرعزم طریقے سے ساتھ دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان کے صدر نے بیروت دھماکے میں غیر ملکی ہاتھ کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکہ بندرگاہ پر میزائل یا بم سے کیا گیا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق لبنانی صدر نے بندرگاہ میں امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے میں خوفناک دھماکے پر کسی بھی عالمی ادارے سے تحقیقات کرنے کے امکان کو یک طرفہ مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے کی 2 بنیادی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو حکام کی جانب سے غفلت برتی گئی ہے یا پھر بیرون ملک سے حملہ کیا گیا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے طویل تنازع کو حل کرنے کے غیر جانبدار ماہر یا ثالثی عدالت کے تقرر سے متعلق آزادانہ فیصلہ کرنے سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو دو طرفہ طور پر ایک آپریشن کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ سابق ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کو مل جل کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سا آپشن اپنایا جائے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں مستقل قیام امن کے لیے ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ افغان لویا جرگا نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق جرگا کا کہنا ہے کہ افغان امن مذاکرات کے لیے طالبان کے 400 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ طالبان بھی افغان قیدیوں کو رہا کریں۔ طالبان قیدیوں کو قومی اور بین الاقوامی ضمانت پر رہائی دی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔